یاسف ہم اتنی آہستہ آہستہ یہ چالیں چل رہے ہیں، اس طرح تو مجھے لگتا ہے یہ پورا دن گزر جائے گا اور یہ کھیل ختم نہیں ہوگا. ہاں واقعی ایسے لگ رہا ہے کہ سارا دن بیٹھے رہیں گے اور یہ گیم نہیں ختم ہوگا. جتنی آہستہ ہم چالیں چل رہے ہیں اتنی ہی تیز ابلیس چالیں چلتا ہے تاکہ لوگوں کو مشکلات میں اور پریشانیوں میں ڈالے. آخر ابلیس کا چالیں چلنے کا ہدف ہے کیا یاسف؟ کاشفہ میں یہ سمجھتا ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں، کلام میں سے تھوڑا چینج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس کی چالیں چلنے کا جو اصل مقصد ہے اور ہدف وہ یہ ہے کہ وہ مسیحوں کو اور لوگوں کو گمراہ کرے اور خدا کی پہچان سے اور خدا کی حضوری سے دور لے کے جائے. اور اس کے لیے اگر آپ کلام مقدس میں سے ایک آیت دیکھنا چاہ رہے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور مہربانی کر کے وہ ہمارے لیے پڑھیں تو وہ ہمیں بتائے گا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ابلیس کس طاق میں رہتا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے. پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت. تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. سنا آپ نے خدا ان کا کلام کیا کہتے ہیں. اور بالکل. پر یاسف ہم ابلیس کی ان چالوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس، پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابلیس چالیں استعمال کیا کرتا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان سے ہم دور کیسے رہ سکتے ہیں. کاشفہ پہلی جو ابلیس چال استعمال کرتا ہے وہ ہے جھوٹ کی چال. وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر ہم اس کے یونانی لفظ کی طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کا مطلب بھی افواہ پھیلانے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پوری سچائی نہیں بتاتا. اگر ہم پیدائش اس کا 3واں باب اور اس کی 3 اور 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں سے ہمیں اس سے بہتر طور پر ہم سیکھ سکتے ہیں. پیدائش 3واں باب اس کی 3 سے 5ویں آیت. پھر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. دیکھیں خدا نے انہیں کیا کہا تھا کہ تم اسے مت کھانا، تم مر جاؤ گے. اور ابلیس کیا کہتا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. ابلیس ان سے جھوٹ بولتا ہے اور یہی جھوٹ کا سہارا جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کاشفہ آپ کیا سوچتی ہیں کہ ابلیس اگر ان سے سچ بتاتا کہ اگر تم پھل کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند نہیں بنو گے اور باغ عدن سے نکال دیے جاؤ گے، تمہیں محنت اور مشقت کر کے اپنی کمائی کرنی پڑے گی، روٹی کمانی پڑے گی، اور پھر خدا سے جو ہے وہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اگر وہ یہ ساری سچائیاں آدم اور حوا کو بتاتا تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کبھی گناہ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. اس لیے ابلیس تو کام ہی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ سے ہی ہمیں وہ گمراہ کرتا ہے. اور یاسف ایک اور جو چال میں دیکھتی ہوں کہ آج کے دور میں جو وہ استعمال کرتا ہے وہ جنسی ناپاکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے رشتوں کو خداوند سے بگاڑتا ہے کہ لوگوں کو جنسی ناپاکی میں مبتلا کر کے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خداوند نے یہ جو خواہش ہے، جنسی خواہش، وہ خداوند کی ایک نعمت ہے جو خداوند نے اپنے لوگوں کو عطا کی ہے. لیکن ابلیس جو ہے وہ ایسے خیالات میں ڈالتا ہے لوگوں کو اور ان کے خیالات کو پرا گندہ کرتا ہے تاکہ وہ غلط فیصلے کریں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ میں گر جاتے ہیں اور پھر خداوند سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ خدا نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اور نعمت کو ابلیس جو ہے وہ غلط طور پر ہماری زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور نیا عہد نامہ جو ہے یہ اس کے لیے ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے. اگر ہم پولس رسول کی زندگی دیکھیں تو وہ افسس کی کلیسیا کو اس بات کے متعلق جو ہے بڑی سختی سے بیان کرتے ہیں اور سخت الفاظ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنسی بدکاری سے بھاگو کیونکہ ایسا گناہ ان کے اپنے بدن کے خلاف ہے. جنسی گناہ کا جو عمل ہے وہ ہمارے اپنے بدن کے خلاف ہے. اور خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے، ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے، اس لیے اس کے خلاف گناہ نہ کریں. کاشفہ جنسی آزمائش کے علاوہ ایک اور چال جو ہم ابلیس کی دیکھتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ابلیس روحانی قوتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے غلط طور پر تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. وہ بری روحوں کو لوگوں کے ذہن میں بھیج دیتا ہے، ان کے جسم میں بھیج دیتا ہے، اتار دیتا ہے، اور اس سے ان کا ذہن خراب ہوتا ہے. ان کے بدن کو وہ اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ذہن کو اپنے قابو میں کوشش کرتا ہے کرنے کی، انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں اس طرح خداوند کی حضوری سے وہ جو ہے وہ دور لے کے جاتا ہے. اس کے لیے اگر آپ ایک حوالہ دیکھنا چاہتی ہیں تو مرکز اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت.
اور اگر آپ مہربانی کر کے پڑھیں، ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پر لوگ بدرو گرفتہ تھے، لیکن اس مثال کو بھی ہم ضرور دیکھتے ہیں۔ مرکز 5 باب اس کی 5ویں آیت۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا۔ بالکل، چلانا ظاہر ہے کوئی نارمل ذہن سے نہیں کرتا ہوگا۔ بالکل، اور الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے پاس خوف زدہ کرنے کے لیے بہت سی قوتیں ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انہیں گمراہ کرتی ہے، خداوند کی حضوری سے دور لے جاتی ہے، اور یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو اتنا ڈرا کے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ میں ایک حوالہ ضرور یہاں پر آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا جو کہ زبور 106 اور اس کی 36ویں اور 37ویں آیت ہے، اور یہ ہمیں اس سے بیان کرتی ہے، اور اس میں یوں لکھا ہے، اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب ابلیس آپ کو اس طرح گمراہی میں لے جاتا ہے، آپ کے ذہن کو اس طرح منتشر کر دیتا ہے، تو آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو خداوند کے مرضی کے جو ہے وہ اور کلام کے خلاف ہیں۔ ہوتا ہے، بالکل۔ تو الیاسف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم ابلیس کی ان چالوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ کاشفہ، ہم اس پر بھی آتے ہیں کہ ہم ان سے چالوں سے بچنے کے لیے کیا کریں، لیکن ایک آخری بات جو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابلیس کی ایک اور چال کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ حکومتوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم میزائلز کی جو آج کل ایک وار کے حوالے سے دیکھتے ہیں باتیں، دہشت گردی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہم، اور بہت ساری چیزیں ایسے دیکھتے ہیں جو ہمارے گردنوں میں آج ہو رہی ہیں۔ ابلیس حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے، ابلیس جو ہے وہ دنیا کی سیاست پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حکومتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ اور لوگ جو ہیں وہ خداوند کی پہچان سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ ان چالوں سے ہم بچیں کیسے، ان کا مقابلہ کیسے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے جو ہمیں بہترین ہتھیار دیا ہے وہ خود دعا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم ابلیس کا مقابلہ جو ہے دعا سے کر سکتے ہیں، اور ان ہتھیاروں سے جو خداوند کے کلام کے مطابق، روحانی ہتھیار جو خدا نے ہمیں بخش دیے ہیں۔ الیاسف، کلام مقدس کے مطابق میں سمجھتی ہوں کہ جو طریقے خداوند نے ہمیں عطا کیے ہیں ابلیس کے حملوں سے بچنے کے لیے، ان میں سب سے بڑا ہے کہ ہم خداوند کا نام لیں، اور جس کا حوالہ ہمیں زبور 9 باب اور اس کی 10ویں آیت میں ملتا ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہے جس کا حوالہ ہمیں عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کاشفہ، جیسے آپ نے بتایا کہ دوسرا طریقہ جس سے ہم ابلیس کے حملوں سے بچ سکتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ قوت بخش کلام ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی مثال دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جب اس زمینی زندگی پہ بیابان میں تھے، تو جہاں انہوں نے ابلیس کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کلام کو بار بار استعمال کیا تاکہ ابلیس کو وہ شکست دے سکیں۔ تو کلام ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار خداوند نے ہمیں بخش دیا ہے۔ اور پھر تیسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ خداوند کے لہو کا اختیار جو خداوند نے ہمیں دیا ہے اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ خداوند کے لہو میں قوت ہے، خداوند کے لہو میں طاقت ہے، خداوند کے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے، اور خداوند کے لہو کے وسیلے سے ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ابلیس ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے ہم دور رکھ سکتے ہیں۔ اور الیاسف، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج کے دور میں جس طرح سے ابلیس ہر طرف دندناتا پھرتا ہے اور طاق میں رہتا ہے کہ خداوند کے لوگوں کو دکھ میں ڈالے، پراگندہ کرے، ان کی زندگیوں کو خراب کرے اور خداوند کی حضوری سے دور کرے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کا بغور مطالعہ کرتے رہیں اور خداوند کی حضوری میں جو ہے خداوند کی حضوری میں اپنی زندگی کو وقف کریں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس کا اعادہ کریں ضرور، اور پھر گیم کو دوبارہ جاری کریں۔ شیطان کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ خدا اور انسان کے درمیان رشتے اور تعلق کو تباہ کر دے۔ ابلیس کا مطلب دھوکے باز ہے، اس لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور خدا سے دور رکھنے کے لیے ہمیں گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ ابلیس جنسی ناپاکی کو استعمال کرتا ہے اور یوں خدا سے ہمارے رشتے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس اور بہت سی روحانی قوتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ بری روحیں بھیج کر لوگوں کے ذہن اور بدن کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انہیں دکھ دیتا ہے اور خوف زدہ کرتا ہے، یوں وہ انہیں خدا کی آواز سننے سے باز رکھتا ہے۔ ابلیس بعض اوقات انسانی حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے
اور بعض اوقات دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابلیس کے حملوں کو روکنے کے لیے خدا کے کلام سے 3 باتوں کو سیکھتے ہیں: خدا کا نام لینا، خدا کے کلام کو استعمال کرنا، برے کے لہو کو پکارنا۔ چلو ایک اور گیم ہو جائے اب۔ اوکے